دوستو یہ واقعہ تاریخ کا انتہائی حساس مگر مستند باب ہے۔ اس واقعے کو میں اہل سنت کی معتبر ماخذ کی روشنی میں ترتیب وار بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو ایک حملہ آور تھا جس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ابن ملجم، وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو دوستو اس کا پورا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم المرادی الحمیری۔ اس کا قبیلہ مراد یعنی یمن کا مشہور قبیلہ تھا۔ اس کی جو نسبت ہے وہ حمیری قدیم یمنی حمیر سلطنت سے منسوب تھی۔ اس کا اصل وطن یمن تھا، بعد میں کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ ابتدا میں وہ قرآن پڑھنے والا عبادت گزار سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں خوارج کے فتنے میں شامل ہو گیا۔ بہاولہ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 اور طبری یعنی حضرت امام طبری کی کتاب تاریخ الامم والملوک اور ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ۔ سن 39 ہجری میں مکہ میں حج کے موقع پر خوارج کے 3 سرغنہ اکٹھے ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ التمیمی، عمرو بن بکر التمیمی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس قسم کھا کر کہا، ہم ایک ہی رات علی، معاویہ اور عمرو کو قتل کریں گے تاکہ امت معاذ اللہ فتنے سے پاک ہو جائے۔ بہاولہ طبری جلد نمبر 5 اور بہاولہ ابن اسیر الکامل البدایہ والنہایہ۔ دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ تاریخ 19 رمضان المبارک اور سن 40 ہجری تھا۔ اس کا مقام مسجد کوفہ اور وقت تھا نماز فجر، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ دوستو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ بہاولہ مسند احمد طبری اور ابن کثیر۔ اب آتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کی طرف، جو کہ ملک شام میں ہوئی۔ ان کا قاتل یعنی جو ان کا حملہ آور تھا وہ برق بن عبداللہ التمیمی تھا۔ یہ واقعہ مقام مسجد دمشق میں ہوا اور وقت وہی فجر کی نماز کا تھا۔ وہ خنجر لے کر صف میں چھپا ہوا تھا۔ نماز کے دوران اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ وار آپ کی ران پر لگا، زہر بھی تھا مگر گہرا نہ لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا۔ دوستو اس وقت ایک ماہر رومی طبیب کو بلایا گیا جس نے رگ کاٹ کر زہر نکالا اور قاتل کو فوراً پکڑ لیا گیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ بہاولہ ابن اسیر الکامل طبری اور ابن کثیر۔ اب چلتے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سازش یعنی قتل کی سازش کی طرف، جو کہ مصر میں ہوئی۔ قاتل عمرو بن بکر التمیمی تھا۔ اس دن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ ان کی جگہ نماز فجر میں حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ قاتل نے انہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر شہید کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا تو وہ چلا اٹھا اور چیخ اٹھا کہ میں جسے قتل کرنے آیا تھا وہ تو زندہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خروچ تک نہ آنے دی، لیکن ان کی جگہ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بہاولہ طبری، ابن سعد الطبقات اور ابن کثیر۔ دوستو اس میں ابن ملجم کا انجام کیا ہوا، آپ نے جیسا کہ یہ جان لیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم لانتی کا انجام بھی سن لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وصیت فرمائی، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے صرف ایک ہی وار میں قتل کرنا، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ چنانچہ قصاص میں ابن ملجم لانتی کو قتل کیا گیا۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے اس کی لاش جلائی گئی۔ بہاولہ مسند احمد، ابن کثیر اور طبری۔ دوستو یہ پورا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خوارج نے دین کی غلط تعبیر سے امت میں سب سے پہلا دہشت گرد نیٹ ورک قائم کیا۔ انہوں نے 3 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ہی رات قتل کرنے کی منظم سازش کی۔ اللہ رب العزت نے صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا تاج بنایا، باقی 2 بزرگوں کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ دوستو امید کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ 2 صحابہ کرام جو امت کے بہت زیادہ بزرگوار صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کے قتل کی منصوبہ بندی بھی اور یہ تمام واقعہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئے تاریخی واقعے کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اور مستند حوالوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔